قانون الگ کیوں چاہتا ہے، اپنا قرآن الگ کیوں پڑھتا ہے، اپنی مسجدیں الگ کیوں بناتا ہے؟ یہ مل جل کر ملی جلی تہذیب کے اندر کیا یہ رہ نہیں سکتا؟ وہ عیسائی ٹیچر، وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو ایک ساکس باہر 10 روپے میں بکتا ہے، یہ 50-60 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ وہ بک جو باہر میں 9 روپے میں بکتی ہے، یہ جو ہے 30-40 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ لیکن جب جو ہے برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ خامخواہ کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے، 3 جون کو میرا برتھ ڈے ہے، ٹیچر خود جو ہے ہیڈ مسز کے کمرے سے چاکلیٹ منگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے، چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں، مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں، مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے۔ آج مسلمانوں کی نسلوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں، اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب تھی، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تمدن تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا خان نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو، اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو، اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو۔ لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے، کچی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمع میں بیوی آ کر، اس کی جورو آ کر کیک کاٹتی ہے، اور دوسرے حرام خور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں، چمٹتے ہیں، اور یہ رذیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں، کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے۔ اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے؟ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر، خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا تم اتنی خوشی، کیا تم اتنی عزت رسول ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تمتماتا ہے؟ ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی؟ تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے؟ نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے؟ کہاں سے یہ سبق ملا؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرامزادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے
عصمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانوں میں سونے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا؟ ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی۔ یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے۔ ایک کماری لڑکی، بن بیاہی لڑکی ایک حرامزادے کے ناچ کو دیکھتی ہے، ایک حرامزادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے، ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا، ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا۔ اس حیا کے جنازے کو کس نے نکالا؟ اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا؟ یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کی پنڈلی کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا۔ آج یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکرٹ پہنا کر کانوینٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ اسکرٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے، گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتا اور گلی کا زانی اس بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر انڈر ویئر ہے یا نہیں، اس کے ران کو دیکھتا ہے اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے کسی میں حس، ہے کسی میں شرم، ہے کسی میں حیا۔ کہاں گئی وہ حیا جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا فاروق ہمیں دے کر گئے تھے؟ امریکہ اور کسی پاکستان اور کسی مکہ مدینہ کی بات نہیں، خود اسی شہر بنگلور اور اسی شیواجی نگر کی بات ہے کہ جب یہاں آٹو رکشا نہیں تھے، جب یہاں ٹیکسی نہیں تھے، جب گھوڑوں کے اندر لوگ گھوڑے گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے، بیل گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہمارے آبا سے پوچھو، ہمارے داداؤں سے پوچھو، ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیا تھی، کتنی غیرت تھی، کتنی شرم تھی کہ اگر اس گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر وہ جو روشن دان ہوتا تھا، اگر کوئی لڑکی اس روشن دان سے جھانک لیتی، کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھ لیتی تو پورے بنگلور والے اس گھر میں رشتہ نہیں مانگتے تھے۔ ارے یہ تو بے حیا لڑکی ہے کہ گھوڑے گاڑی میں پردے کے اوٹ سے وہ روشن دان سے اس نے باہر جھانک لیا۔ یہ بنگلور کا ماحول تھا۔ آج گلی کوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں، گدھے اور گدھیاں کم زنا کرتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیفے بار میں کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، یہ حیا کی قوم نہیں ہے، یہ شرم کی قوم نہیں ہے۔ آپس میں بھرے چوک کے اندر ایک کتا ایک کتیا سے ملنے شرم کرتا ہے، اس بھری چوک کے اندر ایک کالج کی لڑکی ایک کالج کا لڑکا اپنا منہ اپنا ہونٹ دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری حیا کو؟ یہ کہاں سے ہماری حیا کا جنازہ رخصت ہوا؟ ان کانوینٹوں کے اندر لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پینٹ پہننا، فل آستین کا شرٹ پہننا، لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرٹ پہننا اور ہاف اسکرٹ پہننا۔ یہ مستقل میرے بھائی اس سازش کو پہچانو اور اس گھنونی سازش کو پہچانو، ورنہ یاد رکھو عبد الکریم چھاگلا کا جو حشر ہوا، عارف محمد خاں کا جو حشر ہوا، جسٹس ہدایت اللہ کا جو حشر ہوا اور عصمت چغتائی کا جو حشر ہوا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یہ اولاد تمہارے ساتھ کرنے جائے گی۔ عصمت چغتائی، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم تھا۔ عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا۔ عالم باللہ عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ، لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی، کل چل کر میری بیٹی آقا کی ازواج مطہرات کائنات کے مسلمانوں کی اماں کی آبرو اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ کیا اس تسلیمہ نسرین کتیا نے نہیں کہا تھا کہ آقا کو کس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اور قوم کے لیے 4 سے بڑھ کر نکاح نہ کرے اور خود 11 شادیاں کر لی؟
कौन थी? तस्लीमा नसरीन, आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। अरे कौन सी मुसीबत है, आग में दाखिल कर कर आग से बचाने की कोशिश की जाए, समंदर में दाखिल कर कर समंदर का पानी ना लगने की कोशिश की जाए। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी। तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। तस्लीमा नसरीन का खानदान आलिमाना खानदान था, बाप आलिम था। क्या उसने ये अंजाम सोचा था? क्या उसने ये अंजाम पहचाना था? क्या तुम चाहते हो कि कॉन्वेंटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है कि पेट्रोल भी हो और उसमें आग भी डाली जाए और आग ना लगे। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया, फातिमा के नाम से जन्नत रश किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश किया करती थी, कुतैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूँ, क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई? आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहाँ गई इनकी शर्में, कहाँ गई इनकी हया, कहाँ इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता। तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ? चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहाँ हमारी माँ पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान माँ शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहाँ से मिलते हैं ये सबक, कहाँ से मिलते हैं वो दर्स? हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का, जब जाते अपने साथियों से मिलने, वहाँ गाँव था, वहाँ देहात था, वहाँ पाखाना उठाने के लिए जो भंगियां सुबह सवेरे आया करती थी, दिन के उजाले से पहले आती थी और रात की तारीकी में आती थी, सुबह सवेरे आ जाया फजर की नमाज के आसपास आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जलालाबाद और मुजफ्फरनगर का कोई वासी और कोई बाशिंदा उन पाखाना उठाने वाली भंगियों के चेहरे को देखना चाहता तो उनके चेहरों को नहीं देख सकता था। भंगियों के चेहरों में हयाती, उनके आंखों में शर्म थी। आज खुतेजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई सहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला।